السلام علیکم دوستو۔ آج عالمی اسلام میں شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث سمیت بہت سے فرقے یا مسالک موجود ہیں، لیکن ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو ماضی کا ایک انتہائی طاقتور اور بڑا گروہ بن کر سامنے آیا تھا، لیکن آج یہ اسلامی تاریخ کا ایک گمشدہ باب بن چکا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شاید اس کا نام بھی نہ سنا ہو، لیکن اپنی دور عروج میں یہ مکتبہ فکر خلافت عباسیہ کا سرکاری مذہب بن کر سامنے آیا تھا، اور اس کے سامنے اہل سنت، زیدیہ اور امامیہ مسالک کے پیروکاروں پر شدید ظلم و ستم کیا جاتا رہا۔ ہم بات کر رہے ہیں دوسری صدی ہجری میں جنم لینے والے ایک بڑے فرقے معتزلہ کی، جس کی اثرات تاریخ اسلام میں آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ لفظ معتزلہ اعتزال سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے الگ ہونا۔ اہل سنت کے عقائد سے الگ ہو جانے کی بنا پر یہ فرقہ معتزلہ کہلایا۔ معتزلہ کا باقاعدہ آغاز ایک واقعے سے ہوا جو صوفی اسلام کی ایک اہم ترین شخصیت جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں پیش آیا۔ حسن بصری کے ایک ایرانی نجار شاگرد واصل بن عطا الغزال نے کسی معمولی سے اختلاف کی بنا پر اپنی کچھ مصاحبین کے ہمراہ ایک علیحدہ مجلس قائم کر لی۔ شروعات میں یہ صرف ایک فکری مجلس تھی جو بعض معاملات میں دوسرے مسلمانوں سے ایک علیحدہ نقطۂ نظر رکھتی تھی۔ بعد ازاں یہی مجلس ایک نئے فرقے یعنی معتزلہ کے قیام کا سبب بنی۔ اہل اعتزال اپنی علمی مباحثوں کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ان سے مباحثے کرنے میں نہ صرف مسلمان علماء کو دقت پیش آتی، بلکہ غیر مسلم دنیا بھی ان کی علمی فضلیت سے مروب نظر آتی۔ معتزلہ نامی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد اقلیت پسند تھے اور اجتہاد کو تقلید پر فوقیت دیتے تھے۔ ان کے مطابق انسان کو ودیت کردہ عقل و شعور بھی وحی الہی کا ہم پلہ تھے، اور اسی لیے ان لوگوں نے دین اسلام سے ہٹ کر کچھ گمراہ کن عقائد اپنا لیے تھے۔ فرقہ معتزلہ کے 5 اہم اور بنیادی اصول کچھ یوں بیان کیے جاتے ہیں۔ عدل۔ عقیدہ عدل کی آڑ میں در حقیقت یہ لوگ عقیدہ تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف خیر کا خالق ہے، شر کا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو خالق شر مانا جائے تو پھر شریر لوگوں کو عذاب دینا ایک ظلم ہوگا جو خلاف عدل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں۔ اور یوں یہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہوئے خود انسان کو اس کے اعمال اور حصول رزق کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ توحید۔ عقیدہ توحید کے نام پر فرقہ معتزلہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے سے انکاری تھا، بلکہ ان کے مطابق اللہ کی تمام صفات اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھے۔ اہل اعتزال کا ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنا اس کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ نفاذ وعید۔ نفاذ وعید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بتائے ہیں اور جو وعیدیں سنائی ہیں، یہ سب گناہ گاروں پر جاری کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو معاف کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی گناہ گار کی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ گناہ گار کو سزا دے، جیسا کہ اس پر لازم ہے کہ نیکوکار کو اجر و ثواب دے، ورنہ نفاذ وعید نہیں ہوگا۔ منزلۃ البین منزلتین۔ فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھنے والے افراد ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسرا درجہ بھی مانتے تھے، اور وہ مرتکب کبیرہ کا درجہ تھا۔ ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ یعنی گناہ گار شخص ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، گویا نہ تو وہ مسلمان ہے اور نہ ہی کافر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ معتزلہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک علیحدہ مطلب اخذ کر رکھا تھا۔ ان کے نزدیک معتزلہ جن احکامات کے مکلف تھے، دوسروں کو زبردستی اس کا حکم کریں اور لازمی طور پر ان کی پابندی کروائیں، اور نہی عن المنکر یہ تھا کہ اگر امام ظلم کرے تو یہ اس کی بغاوت کریں اور اس کے ساتھ قتال کیا جائے۔ اسی لیے اس فرقے نے اپنے دور عروج کے دوران امام احمد بن حنبل اور ان جیسی کئی پاک باز ہستیوں کو زبردستی اور بزور تشدد اپنی عقائد کی پیروی کرنے پر مجبور کیا۔ البتہ یہ مبارک ہستیاں سخت ترین اذیتوں کے باوجود بھی راہ حق سے نہ بھٹکیں۔ ان گمراہ کن عقائد کے پرچار کے لیے واصل بن عطا نے
اپنی چند خاص شاگردوں کو سلطنت اسلامیہ کے مختلف خطوں میں روانہ کیا، اور یہ سب کے سب اپنی زبردست دلائل، علمی قابلیت اور شعلہ بیانی کے سبب بڑی بڑی جماعتیں اکٹھی کرنے میں کامیاب رہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ ان کی زیر اثر آ گیا۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں معتزلہ کی جماعت تو قائم ہو چکی تھی، لیکن ان کا حلقہ اتنا وسیع نہ تھا۔ فرقہ معتزلہ نے اپنے عروج کی منازل خلافت عباسیہ کے ساتھ ساتھ طے کیں۔ خاص طور پر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں یہ فرقہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آیا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید اپنے دربار میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کے مناظرے کروایا کرتا تھا تاکہ عوام میں حق و باطل کی تمیز پیدا ہو، لیکن یہ عمل اسی معتزلہ کی گمراہ کن عقائد کے قریب لے گیا، جن میں مسئلہ خلقی قرآن ایک شدید ترین فتنہ تھا۔ خلیفہ مامون اس مسئلے میں اپنی معتزلہ درباریوں کا ہم خیال ہو گیا، اور اس نے بہت سی محدثین کو کافر قرار دے کر قتل کروا ڈالا اور سینکڑوں کو قید کی سزائیں دیں۔ ابتلاء و امتحان سے مجبور ہو کر بہت سی علماء نے قرآن کو مخلوق کہہ کر اپنی جانیں بچائیں، لیکن امام احمد بن حنبل اور کچھ دوسرے علماء حق آزمائش کے اس دور میں ثابت قدم رہے۔ خلقی قرآن کا یہ مسئلہ مامون الرشید کے بعد اس کے دو جانشینوں یعنی معتصم اور واسق کے دور میں بھی اپنے عروج پر رہا، البتہ جس تیزی سے معتزلہ کی اس جماعت نے عروج حاصل کیا تھا، اسی تیزی کے ساتھ ان پر زوال بھی نازل ہوا۔ خلیفہ المتوکل نے فرقہ معتزلہ کی عوام الناس پر بیجا سختیوں اور فضول بحث و مباحثوں سے تنگ آ کر انہیں عباسی دربار سے علیحدہ کر دیا۔ ان کے سرکردہ لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر کے انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ یوں سرکاری سرپرستی سے محروم ہو کر یہ فرقہ جلد ہی اس دنیا سے معدوم ہو گیا۔ البتہ معتزلہ کی کچھ باقیات اور علمی کاوشوں کا اثر آج بھی دنیا کے کئی جدید علوم میں نظر آتا ہے، اور اس فرقے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں اور ماہرین کی کتابیں آج بھی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔